اب بڑے مزے کی بات آ رہی ہے اسی کانٹیکس میں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے ڈروں میں ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرا لیا ہے شریک. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم تو ڈر نہیں رہے ہو شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کے بارے میں. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی تم حقیقی خدا سے نہیں ڈر رہے اور شرک کر رہے ہو، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ کتنی مزے کی بات ہے. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے، بابد شاہی کوئی نہیں. بھائی جب آپ ہمارے اللہ سے نہ ڈریں، ہمارے اللہ کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر نہ مانیں، تو آپ کے بابوں سے ہم کیوں ڈریں؟ ٹھیک ہے. اب کوئی سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. سر اللہ کو مانتے ہوتے تو یہ کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اور اللہ نے کیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، عبد القادر پہ گیا. سنا ہے نا بابے دا، عبد القادر پہ گیا نہیں، کوئی پلوان لڑنے سے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، ہوں تو بڑا پلوان آ گیا. ٹھیک ہے. جب آپ خدا کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو ذکر کریں گے تو ہم اسی طریقے سے اس کا ذکر کریں گے نا جو آپ نے ٹھہرا دیا ہے، بغیر اس چیز کو ڈسکس کیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا یا نہیں. یہ بات اب ثانوی ہے، اس وقت تو توحید کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. جس ہستی کو لائیں گے ہم اس ہستی کو ڈسکس کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب تم جھوٹے خداؤں کے ماننے والے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے تو میں سچے خدا کا ماننے والا جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ کیوں ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھوں کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سلامتی کا حقدار ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی کوئی چیز جانتے ہو تو بتاؤ. اکیلے خدا کا ماننے والا وہ زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آخرت میں اسے امن ملے گا، یا ان جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ سر آپ کو کانفیڈنس لیول کا پتہ چل گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی جنی صاحب اتنے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں یہی سچ ہے اور جو سارے جھوٹے ہیں. بھائی میں اپنے آپ کو تو سچا کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، اور آپ کے بزرگوں نے جو تعلیمات دی وہ جھوٹی ہیں. آپ کے بزرگوں کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ہے جن کتابوں کو آپ اور آپ کے بزرگ بھی صرف ماننے کی حد تک مانتے تھے، عمل کریں یا نہ کریں مانتے تو تھے نا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا. یہاں ظلم بمعنی شرک ہے، ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ، لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا. اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے آنا یہ بھی ظلم ہے، مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے، دونوں شرک ہیں. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ. یہ جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کی تو قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کو امن ملے گا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے، کیونکہ ظلم تو گناہ کے معنوں میں آتا ہے جنرل. ربنا ظلمنا انفسنا. تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک. اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا، اور گناہ سے مراد بڑا گناہ یعنی شرک، تو انہیں امن قیامت کے دن مل جائے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہو سکتا ہے.
یہ جو آپ کو بریلوی اور اہل تشیع کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی یہ کیا بات کرتے ہیں جی کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک، جی کلمہ گو کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کی۔ وہ پھر ایمان کیوں لے کے آئے تھے؟ ایمان لانے کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا، یعنی جب ایمان لے کر آئے تو پھر صرف اللہ ہی کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کیے، کسی اور ہستی کو لا کے شامل نہیں کیا، تو وہ ہدایت پہ ہوں گے۔ تو یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے شرک ختم نہیں ہوا۔ اگر شرک ختم ہو چکا ہوتا تو قرآن میں یہ بات تو نہ ہوتی۔ لہٰذا میں نے جب وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو اس میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی تھی، اور جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا، اس میں بھی یہ آیت کوٹ کی، اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی شرک کی آمیزش کر سکتا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایمان لانے کے بعد عام گناہ کرنا مراد نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد شرک بھی مراد ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان اس حال میں لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ سورۃ المومنون میں تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز پوچھی گئی، تو پھر اینڈ پہ اللہ نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تو اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن بتوں کو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹے آلہہ ہیں، ان کے ذمے اللہ نے کام کیے ہوئے ہیں، جس کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ اگرچہ ایک فرق ہے کہ مسلمان آلہہ کہہ کے نہیں ان بزرگوں کو مانتے، اللہ کا بندہ کہہ کے مانتے ہیں، لیکن عقیدے صرف وہ سارے کے سارے وہی والے ہیں کہ دنیا کا نظام بزرگ چلا رہے ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بندے مان رہے ہیں۔ تو صرف بندہ مان لینا تو کافی نہیں ہے، ان چیزوں کی بھی نفی کرنی ہوگی۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے۔ باقی جس کو تفصیل چاہیے تو وہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، بخاری مسلم کی حدیث، اس کی تفصیل میں نے ساری احادیث بیان کی تھی اور کئی ایک مثالیں دی تھی، اس آیت کو بھی ڈسکس کیا تھا۔